السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو۔ تو پیارے حبیب نے مجھے اور آپ کو ایک نصیحت کی ہے۔ جس کو رسول سے پیار ہے وہ اس نصیحت کے مطابق اپنا عمل بنا لے۔ فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے یوم الدین کو۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 142 سے لے کر 176 آیت سورہ البقرہ آج ہم سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بہت خوبصورت اصول دیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ مکی دور تھا، جب نماز فرض ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، صخرہ کی طرف، چٹان کی طرف۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کو اپنے سامنے کر کے اور صخرہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ کو دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ 16-17 ماہ آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ رخ جو ہے وہ قبلے کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الٹیمیٹلی ہوگا۔ لہٰذا جب تحویل قبلہ ہوا، یعنی حکم آسمانوں سے وحی کی صورت آپ تک آ گیا، پہلی نماز عصر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور اس کے بعد جو قبا والے تھے ان کو اگلی فجر میں اس کی خبر ہوئی، اور انہوں نے اسی طرح یعنی جو ہی حکم آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے نماز کے دوران اپنے رخ پھیر لیے۔ یہ تھے نبی کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے۔ تو بہت سے لوگوں نے، یہود نے اور منافقین نے بہت شور برپا کیا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف، بہت فساد بنایا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو یہاں ہمیں بے وقوف کی ایک جو ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل بے وقوف وہ شخص ہے جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے، جو اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہو۔ تو یہ جو صراط مستقیم کس کو کہا گیا، اللہ کے حکم کو بے چون چرا مان کے جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں وہ کر لینا۔ اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک امت وسط بنایا اور بہترین امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں۔ اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے سے متوجہ تھے، ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم دیکھیں
کہ کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو تحویل قبلہ تھا، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک امتحان تھا انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور وہ رسول کے اتباع کرنے والے کیسے لوگ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کسی نے کوئی انہیں آرڈر نہیں دیا، کوئی واعظ نہیں کیے، کوئی نصیحتیں نہیں کی، بلکہ جو ہی رسول نے رخ بدلا ہے فوراً سب نے بلا چون چرا بغیر کسی آرگومنٹیشن کے رخ بدل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتیں ایسے ہی بلا چون چرا ماننے والے بن جائیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سابق ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے وہ تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکے، وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کو تسلی دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں فرماتا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کا اتباع کیا تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کا علم آ جائے اس کے بعد اس علم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی دراصل انسان کو اللہ کے ہاں ظالم شمار کر دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کتاب کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے بھی چھپاتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، الحق من ربک، رب حق کی طرف، حق جو ہے وہ رب کی طرف سے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اس بارے میں بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ بن جانا۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہ کہتے ہیں سمت کو، رخ کو، مقصود کو، منظور کو، کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ مراد ہے زندگی میں انسان جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، جسے سینٹر آف لائف سمجھتا ہے، فرمایا ہر ایک کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے۔ مثلا اگر ہم آن دی ہول دیکھیں تو مردوں کا عموماً سینٹر آف لائف یا ان کی جو پرائورٹی نمبر 1 ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصب یا مال یا ذرائع آمدن جو ہوتے ہیں۔ عورتوں کی کیا ہوتی ہیں؟ شوہر، بچے، گھر۔ سینٹر آف لائف یا وجہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے بندہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے، جس سے وہ اپنی پرائورٹی نمبر 1 رکھے، جس کے لیے وہ کریزی ہو۔ تو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے۔ افسوس آج ہم امت کو دیکھیں تو اکثر لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل میں جی رہے ہیں، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جینا دراصل منصب انسانیت سے نیچے ہے۔ یہ تو جانوروں کا طریق ہے، انسان تو اس سے اوپر اٹھ کر اعلیٰ مقاصد کے لیے جیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں
دے دیا گیا سینٹر آف لائف کہ ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے، وہ اس کی طرف جھکتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تمہارا سینٹر آف لائف نیکیاں ہونی چاہیے، تمہاری دوڑ، تمہارا مقابلہ نیکیوں کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے، تمہاری پرائورٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے کہ تم نیکیوں کے لیے سبقت کرو۔ ہر نیکی اکٹھی کرنے کی ایک حرص، ایک شوق کہ مسکرا کے دیکھنا بھی نیکی ہے، کہ سلام کرنا بھی نیکی ہے، کوئی پتھر کسی کے راستے سے ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی کے لیے برا گمان آ رہا ہو تو ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی کے لیے اچھی سوچ سوچنا بھی نیکی کی ہے، کسی کو پیار بھری بات کر دینا بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ تم چھوٹی بڑی نیکیاں اکٹھی کرو، یہی تمہارا سینٹر آف لائف ہونا چاہیے، یہی تمہاری پرائورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ تم جہاں بھی کہیں ہوگے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ لے آئے گا، پھر اس کے سامنے حاضری ہوگی اور جواب دینا ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں جو وقت، جو صلاحیت، جو نعمتیں اللہ نے دے کے بھیجا تھا ان کا کیا استعمال کیا۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ اور اے لوگو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیے وہاں سے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ پس تم لوگ ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم راہ راست پہ لگ جاؤ۔ تو یہ جو قبلے کی پابندی ہے اس کا حکم لازم ہے کہ فرض نماز میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم قبلے کی پابندی کریں۔ قبلے کی پابندی صرف ایک سمت کی پابندی نہیں، بلکہ یہ دراصل انسانوں کے لیے ایک رخ متعین کرنے کا طریقہ ہے، جو انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے، انسان کو استقامت سکھاتی ہے، اور یہ وفا کی علامت ہے، اور مسلمانوں کے اتحاد کا عملی اظہار اور اس کا سمبل ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، باتیں بنانے والوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، واخشونی، بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ کا ڈر توحید کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ آپ نے حکم دیا اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ اللہ کا ڈر ہے کیا چیز؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ زندگی کا سفر اس طرح طے کیا جائے کہ ہر اس فعل سے خود کو بچایا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جس دل میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ انسان کا دل اس احساس سے پر ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ہر بات کا اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ احساس، اس احساس کا یقین انسان کو ہر گناہ اور ہر غلطی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان کا دل شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے جس سے وہ کھیلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ڈر کا حکم اپنے حبیب کو بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ تمام کر دوں، مکمل کر دوں۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام، ہدایت، اور تاکہ تم راہ راست پہ لگ جاؤ، اور راہ راست پہ جانا ہی دراصل اصل کامیابی ہے اور اصل نعمت ہے۔ فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔
फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यानी ये एहसानात जो मैंने तुम पे किए, इनका तकाजा क्या है कि तुम मुझे हर लम्हा याद रखो। मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें याद करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में उसे याद करता हूँ। अगर वो मुझे मजमा में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में उसे याद करता हूँ। तो कितना बड़ा मुकाम और मर्तबा है कि अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, दिल में उसकी याद को ताज़ा रखेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमें याद करेंगे। और फिर मजलिस में ज़िक्र होगा तो अल्लाह ताला उससे बेहतर मजलिस यानी फ़रिश्तों की मजलिस में हमारा ज़िक्र करेंगे। याद रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई जमात अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पे अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान और सकीनत नाजिल होती है, और अल्लाह ताला उन्हें अपने करीब रहने वालों में याद रखते हैं। याद रखें, ज़िक्र क्या है? याद। और ये कब आती है? मोहब्बत से। ज़िक्र तस्बीह भी है, तहलील भी है, तहमीद भी है, तकबीर भी है, और हर वो अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह के डर की वजह से वो अतात जो इंसान इख्तियार करता है, वो सब ज़िक्र इलाही है। इमाम इब्न अल क़य्यिम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाले थे, क्योंकि आपकी गुफ्तगू किस पे मबनी होती थी? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पे, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात पे, अल्लाह ताला की जो अहकाम हैं उन पर, और अल्लाह के वाद व वईद पर। तो ये जो चलते फिरते उठते बैठते बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान को शैतान से बचा लेता है। और फिर जब ज़िक्र आ जाता है, ज़िक्र और शुक्र दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। शुक्र क्या है? एतराफ़ नेमत। ये जो ज़िक्र की तौफ़ीक़ है, ये भी हमसे शुक्र का तकाज़ा करती है। तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों को नेमत समझना, अपना कमाल न समझना, अल्लाह की दी हुई नेमतों को नेमत जानते हुए उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना, यही शुक्र है। और अल्लाह की नाशुक्री से बचना। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और नाशुक्री से बचाए। फिर एक और हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हम सब ईमान वाले हैं, मुझे हुक्म है, आपको हुक्म है, क्या है? इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के मदद मांगो, मदद पालो। कैसे? सब्र और नमाज के ज़रिए। दो चीज़ें हैं जो अल्लाह की मायत अता करती हैं, अल्लाह की मदद का बाइस बनाती हैं। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला की मदद सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कहते हैं हब्स नफ्स, खुद को रोक लेना नापसंदीदा रिएक्शन से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को सब्र से बढ़ के अतिया नहीं मिला। दूसरी चीज़ जो बताई गई वो क्या है? सब्र ये भी है कि इंसान खुद को अल्लाह की अताअत पे जमाए रखे, गुनाहों से बचाए रखे, ये भी सब्र है। दूसरी चीज़ जिसका हुक्म दिया गया वो क्या है? अस्सलाह, नमाज। कोई मुश्किल है, परेशानी है, रसूल का तरीक़ा था इज़ा हज़बहु अमरन फ़ज़िअ इला अस्सलाह, जब आपको कोई मामला दरपेश होता आप नमाज की तरफ दौड़ करते, भागते, यानी आप फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ लेते, जिसको हम सलातुल हाजत भी कहते हैं। सलातुल हाजत भी पढ़ी जा सकती है। वैसे ही अल्लाह की बंदगी के लिए 2 नफल पढ़ लेना, उसकी मोहब्बत पाने के लिए, उसकी तवज्जो के लिए। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। शहादत एक अजीम मर्तबा, एक अजीम मुकाम है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है।
ان مقدر والوں کو کہ جن کے لیے اللہ نے کامیابی لکھی ہو، ان مقدر والوں کو کہ جن کو اللہ نے درجہ دینا ہو کہ نبوت کے بعد تیسرا درجہ شہادت کا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں اور ان کے لیے صبح و شام وہاں پہ رزق لایا جاتا ہے۔ مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ اور شہید ایک ایسا بڑا مرتبہ پا لیتا ہے کہ جس کے مثل کوئی مرتبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کو تمام چیزوں سے افضل بتایا۔ سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا، یعنی جو تکلیف انہوں نے اٹھائی، جو سیکریفائس انہوں نے دی، وہ ضائع نہ جائے گی۔ سیہدیہم، اللہ انہیں مقصود تک پہنچائے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں ایسی جنتوں میں پہنچائے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہاں پہ جو چیز کہی گئی وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیں، تم انہیں مت کہو کہ وہ فوت ہو گئے، وہ مر گئے، وہ تو زندہ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مردہ کا لفظ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ بھی ان کی ڈسگریس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش تو ہوگی، اگر جنگ کے لیے نکلو یا نہ نکلو، آزمائش تو زندگی کا خاصہ ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان پھلوں میں کمی سے، اور پھر ایسے میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی، حزن و ملال، غم یا تکلیف لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر حال میں صبر میں خیر ہی خیر ہے۔ ایسے میں جو شخص مصیبت پہ صبر کر جائے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انا للہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے انجام کو اچھا کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یعنی جو چیز اس سے لی گئی اس کے بدلے میں اسے بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ اور مزید فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر صبر کی چلتی پھرتی مثال فرمایا بے شک صفا و مروہ اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دینے والا اور پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم قرآن میں حدیث میں دے دیا ہو اور کوئی اس کو چھپا جائے تو یہ بہت بڑا کرائم ہے کہ جس کا بدلہ لعنت کی صورت میں، اللہ کی رحمت سے دوری کی صورت میں انسان کو ملتا ہے۔ فرمایا لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، یعنی ان سے پہلے غلطی ہوئی، انہیں غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔
بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر میں ہی مر گئے، ان پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام بنی نو انسان کی لعنت برس گئی، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان پہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو توبہ ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا دروازہ سب کے لیے کھلا چھوڑا ہے، لیکن توبہ نہ کرنے والوں کے لیے، کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے بہت بڑا اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کے چلتی ہیں، اور اس بارش میں جسے آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جسے اللہ آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوتا ہے، اصحاب عقل کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کس بات کی؟ کہ وہ واحد و احد ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ محبتیں سب سے کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں پھیلائیں، اللہ کے لیے محبتیں کریں، لیکن سب سے غالب محبت اللہ کی محبت ہو۔ اپنے نفس سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت اللہ کی ذات سے ہو۔ اپنی اولاد، اپنے جان مال اور اپنے پیاروں سے بھی بڑھ کے محبت اللہ کی ذات سے ہو۔ اور پھر ایمان کا کرائٹیریا دے دیا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں۔ اور شدید محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت سب محبتوں پہ غالب رہے گی اور وہ محبت سب سے اول رہے گی۔ اور جب انسان ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو پھر جان دینے، مال دینے سے گریز نہیں کرتا، پھر سب کو نو کہہ سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی اس محبت کا کرائٹیریا ہے کہ انسان پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس کی ہر مرضی میں چل پڑتا ہے، اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ فرمایا یہ ظالم لوگ جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، کون ہے ظالم؟ جو اللہ کی محبت کو سب محبتوں پہ پریفر نہ کریں، تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فرمایا جب پیشوا لوگ اپنے اتباع کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے، یعنی دنیا کے جو بڑے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ دنیا میں چلتے ہیں، ان کے چمچے، ان سے وہ اظہار برات کر دیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور تمام اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے، اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کے جا سکتے تاکہ ان پیشواؤں سے ویسا ہی اظہار برات کرتے جیسا انہوں نے آج ہم سے کیا ہے۔ یعنی دنیا میں تو اپنے پیچھے لگائے رکھا، لیکن وہاں جا کے قطعی ان سے دور ہو جائیں گے اور لا تعلق ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن گئے، اور وہ لوگ عذاب نار سے کبھی بھی نہ نکل سکیں گے۔ لہٰذا کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے لیے زمین اللہ نے دسترخوان بنا دی، سب کو دعوت دی۔ اے تمام لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین میں ہے کھاؤ، تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ دو چیزوں کا خیال رکھو، حلال ہو اور طیب ہو۔ حلال سے مراد کیا ہے؟ فی نفس ہی حلال ہو، فی کسب ہی حلال ہو، یعنی وہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ کھاؤ، اور کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ حلال اور پاکیزہ کھانا کھانا عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری کیا اوبلیگیشن لگائی ہے کھانے سے پہلے؟ طیب ہو، یعنی صحت بخش ہو، پسندیدہ ہو، ذائقہ دار ہو،
یاد رکھیں کہ انسان کی جو عبادات ہیں اور معاملات ہیں ان پہ پورا پورا انفلوئنس ہوتا ہے انسان جو کچھ کھاتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی طبیعت بھی بن جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ حرام کھانے والے کا تو نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ آج کا جملہ ہم ہر نشست میں ایک جملہ طے کرتے ہیں۔ آج کا جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو جب بھی شیطان ہمیں ٹیمپٹ کرے جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، کسی بھی ایسی بات کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو اپنے آپ کو یاد کرانا ہے کہ یہ شیطان کر رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے۔ اور خاص طور پہ دو چیزیں جن کا وہ حکم دیتا ہے، الرٹ ہو جانا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو کہ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ یہ اللہ نے یعنی کہی ہیں۔ تو مقصود کیا ہے کہ شیطان سے ہمارے دل میں نفرت بیٹھ جائے اور ہم الرٹ ہو جائیں کہ وہ دشمن ہے، ہم نے اس سے خبردار رہنا ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہمارا رواج تو یہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ فرمایا کیا اگرچہ ان کے آبا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی وہ راہ راست پہ ہوں، یعنی پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو یہ دیکھنا لازم ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں۔ فرمایا انکار کرنے والوں کافروں کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ اہل کفر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ کیوں انہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کے کان حق بات سے بہرے ہیں، ان کی زبان حق بات سے گونگی ہے اور انہیں حق نظر نہیں آتا، یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ بندگی کرنے والے شکر گزار ہوتے ہیں، کھانے اور پینے پر بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، اور جب ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ جبکہ اس کے برعکس جو ناشکر گزار لوگ ہیں وہ اس اجر سے اور اس عمل سے محروم ہیں۔ فرمایا اللہ نے تم پہ مردہ، خون، سور کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا ہے جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ اللہ کا نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو ایسا کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سے قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ انہی لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا۔ یہ لوگ عذاب نار پہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت اور عداوت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو ہمارا ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔